الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح البخاری سے کتاب الصلاۃ کا اگلا یعنی 13واں درس۔ کل کے درس میں میں نے یہ بات کی تھی کہ جو حدیث ہم نے پڑھی حدیث نمبر 368، اس میں دو چیزیں تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت کی دو قسموں سے منع کیا ہے، ایک لماس ہے اور ایک نباز ہے۔ اس لماس کو بے ملامسہ بھی کہا جاتا ہے اور نباز کو بے منابضہ بھی کہا جاتا ہے۔ بے ملامسہ اور بے منابضہ یہ جو دونوں خرید و فروخت کی قسمیں ہیں، ان میں دھوکہ اور جوئے کی ایک شکل ہے، جس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ بے ملامسہ لمس سے ہے اور لمس کا معنی ہوتا ہے چھونا۔ اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ کسی دوسرے بندے کو یہ کہتا ہے بھی آپ نے آنکھیں بند کرنی ہیں، آنکھوں کے اوپر اس کے پٹی باندھ دی جائے یا کسی بھی طرح سے اس بندے کی آنکھیں بند کر دی جائیں۔ اب الماری میں قیمت پہلے طے ہو جاتی ہے کہ یہ الماری ہے، اور جس کپڑے کے اوپر جس تھان کے اوپر تو ہاتھ لگائے گا، بغیر دیکھے تو ہاتھ لگائے گا، تو وہ اتنے پیسوں میں تجھے فروخت کر دیا جائے گا۔ جاہلیت کی قسم تھی، جاہلیت کی بیوع میں سے یہ ایک بیع تھی۔ وہ لوگ اس طرح کی خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ اب بندہ جو ہے نا، وہ آنکھیں بند کر کے کسی کپڑے کے اوپر ہاتھ لگاتا ہے۔ اب وہ یا تو جتنی قیمت طے ہوئی ہے، یا تو وہ کپڑا اس سے کم قیمت کا ہوگا تو جو بیچنے والا اس کو فائدہ ہو جائے گا، یا اگر وہ کپڑا اس قیمت سے زیادہ کا ہے تو جو خرید رہا ہے اس کو فائدہ ہو جائے گا۔ تو یہ جوئے کی ایک قسم تھی جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اس کی ایک اور صورت یہ بھی بنتی ہے کہ ایک بندہ کسی بندے کو یہ کہتا ہے بھی یہ کپڑا اتنے پیسوں میں تجھے تقسیم ہوگا، اتنے پیسوں میں تجھے فروخت کروں گا، اس کو صرف تو نے اوپر سے ہاتھ لگا کے دیکھنا، ٹھیک ہے اس کی آنکھیں بھی کھلی ہیں، لیکن یہ تھان اندر سے پورا کھول کے چیک نہیں کرنا، صرف اوپر سے ہاتھ لگانا ہے اور اوپر سے ہاتھ لگا کے چیک کرنا ہے، اندر سے اس کی تحقیق نہیں کرنی۔ یہ بھی بے ملامسہ کی ایک قسم ہے۔ آگے نباز ہے، بے منابضہ ہے، اور بے منابضہ کا معنی یہ ہے کہ ایک بندہ یہ کہتا ہے بھی میں اپنا کپڑا تیری طرف پھینکتا ہوں، تو اپنا کپڑا میری طرف پھینک، اور یہ دونوں ہم میں سے دونوں کپڑوں کا آپس میں تبادلہ ہو جائے گا۔ یہ بھی جاہلیت کی خرید و فروخت کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، اور شریعت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ یہ دو بیع کی خرید و فروخت کی اقسام ایسی تھیں کہ جو پچھلی حدیث میں رہ گئی تھیں، تو اس کی وضاحت وہ میں نے کر دی ہے۔ مزید کتاب البیوع میں ان کی وضاحت موجود ہے، اگر کوئی بندہ مزید تفصیل دیکھنا چاہے تو وہاں پہ اس کی تفصیل موجود ہے، وہ بندہ دیکھ سکتا ہے۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 369 ہے صحیح بخاری کی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدثنا اسحاق، کہ ہمیں یہ حدیث اسحاق بن ابراہیم بن مخلد انہوں نے بیان کی ہے، اور یہ بھی امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابو داؤد، اس کے علاوہ بھی کئی ایک ائمہ کرام کے اساتذہ میں سے ہیں، کتب ستہ میں سے سوائے ابن ماجہ کے باقی پانچوں کے یہ اساتذہ میں سے ہیں۔ اور یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور یہ واقعہ ہے کہ جب حج فرض ہوا تو جس سال حج فرض ہوا ہے اس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے نہیں گئے، بلکہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا حج کا، اور لوگوں کو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا۔ اب اس میں کوئی ایک احکامات ایسے تھے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگائے کہ وہاں پہ جا کے مینا کے دنوں میں لوگ اکٹھے ہوں گے، وہاں پہ جا کے یہ اعلانات کرنے ہیں کہ آئندہ سال حج کی یہ ترتیب ہوگی، ایسے لوگ حج کرنے کے لیے آئیں گے۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ بعثنی ابو بکر فی تلک الحجۃ فی مؤذنین یوم النحر نؤذن بمنن، کہتے ہیں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مجھے بھی ان اعلان کرنے والوں کے اندر بھیجا
کہ جو منا میں جا کے جن لوگوں نے اعلان کرنا تھا، اب کہتے ہیں ہم منا میں جا کے یہ اعلان کرتے تھے کہ ان لا یحج بعد العام مشرک ولا یطوف بالبیت عریان، کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک بندہ حج کرنے کے لیے نہیں آئے گا، کوئی مشرک بندہ حج نہیں کرے گا۔ اور دوسرا یہ اعلان تھا کہ ولا یطوف بالبیت عریان، اس بیت اللہ کا کوئی بندہ برہنہ حالت میں بغیر کپڑوں کے کوئی انسان طواف نہیں کرے گا۔ جاہلیت میں لوگ مرد اور عورتیں بیت اللہ کا ننگے طواف کرتے تھے۔ یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ کس قدر ایک گرے ہوئے معاشرے کے اندر رہتے تھے، اور اسلام نے آ کے ایک انسان کو انسانیت سکھائی ہے۔ اسلام نے آ کے ایک عورت کو اس کی حیثیت بتائی ہے کہ معاشرے میں تیری یہ حیثیت ہے، یہ اللہ رب العالمین نے تجھے یہ عزت دی ہے۔ افسوس اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ جس گندے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو اسلام نے آ کے تہذیب سکھائی تھی، آج وہی معاشرہ مسلمان ہونے کے باوجود اس تہذیب کو بھول بیٹھے ہیں کہ جو تہذیب ہمیں اسلام سکھاتا ہے، جو کلچر ہمیں اسلام دیتا ہے، لوگ اس کلچر کو بھول بیٹھے ہیں۔ اس میں ایک دو حکم دیے کہ مشرک بندہ حج نہیں کرے گا، اور حرم میں کسی مشرک بندے کو، یعنی یوں سمجھ لیں کہ کسی غیر مسلم بندے کو کہ جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں، اس بندے کو حرم کی حدود میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ اعلان ہوا کہ کوئی مشرک بندہ حج کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اور دوسرا یہ کہ بیت اللہ کا کوئی بندہ برہنہ حالت میں بغیر کپڑوں کے کوئی بندہ طواف نہیں کرے گا۔ حمید بن عبد الرحمن یہ کہتے ہیں کہ ثم اردف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیًا، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے پیچھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ پیغام دے کے بھیجے کہ علی یہ اعلان آپ نے کرنے ہیں۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم یہ دیا کہ ان یؤذن ببراء، سورہ توبہ جو نازل ہوئی اس میں مشرکوں سے، لوگوں سے برات کا اعلان ہوا، جن کے ساتھ عہد طے ہو چکے تھے ان کی تفصیل بیان ہوئی کہ وہ عہد سارے توڑ دیے گئے۔ اب وہ جو عہد تھا جس کی کوئی مدت مقرر تھی یا مدت مقرر نہیں تھی، اب ان کی جو تفصیل تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ علی یہ اعلان آپ نے کرنا ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھیجنے کی وجہ جو محدثین کرام نے بیان کی ہے کہ جب کسی قوم کے ساتھ کوئی عہد ہوا ہوتا ہے، اب اگر بندہ وہ عہد توڑتا ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ بندہ جا کے ڈائریکٹ حملہ کر دے، نہ بتائے، یہ تو بالکل صحیح نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ پہلے یہ اعلان کر دیا جب ہمارا تمہارے ساتھ جو عہد مقرر ہوا تھا، جو مدت مقرر ہوئی تھی، ہم وہ عہد توڑتے ہیں، پہلے اعلان ہوتا ہے۔ اور یہ اعلان وہی بندہ کرتا ہے کہ یا تو جس نے عہد کیا تھا وہی بندہ کرے گا، کہ یا اس کے اہل بیت میں سے، اس کے گھر والوں میں سے کوئی بندہ اس کا اعلان کرے گا۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ وہ نقض عہد اس کا اعلان کر رہے تھے کہ بھی ہمارا کافروں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی کوئی عہد تھا تو وہ عہد آج کے بعد ختم ہے، اس کی مدت بیان ہو رہی تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے تھے، اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اعلان کر رہے تھے۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ فِي أَهْلِ مِنَن يَوْمَ النَّحْرِ، نہر کے دن ہمارے ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مینا میں یہ اعلان کیا کہ لا يحج بعد العام مشرک ولا يطوف بالبیت عریان، کہ کوئی بندہ اس سال کے بعد وہ حج نہیں کرے گا اور کوئی بندہ برہنہ حالت میں وہ طواف بھی نہیں کرے گا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بیت اللہ کا طواف، اس میں ستر پوشی اختیار کرنا، اپنے ستر کو ڈھانپنا، یہ اس بات کی بڑی مضبوط دلیل ہے کہ انسان جس وقت نماز ادا کر رہا ہو تو نماز کی حالت میں بھی انسان کا جسم وہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، انسان کا ستر چھپا ہوا ہونا چاہیے، انسان کے جسم کے اوپر کپڑا ہونا چاہیے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے ثابت کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ایک اور حدیث آ رہی ہے جو ایک کپڑے کے اندر نماز پڑھنے کے متعلقہ، یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے تو مزید انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر ہم کل والے درس کے اندر بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔